اور کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے ارادے سے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو. دیکھو وہ 360 بتوں کو عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے آئے کہ تم ان بتوں کو ہمیں چھوڑ کر تمہارے اللہ کو عبادت کرے. یہ بات کو بولنے کے لیے، لیکن دیکھو ایک توحید کی طرف بلا رہے. ایک اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، دادی ماں حوا کو، اور ان دونوں کو جوڑ کے ملنے سے اور بھی نسل آگے بڑھ گئی. عورت نہیں تو دنیا نہیں، مرد نہیں تو عورت نہیں، یہ دونوں ہونے سے ہی دنیا بڑھ جاتی ہے نا. یہ سمجھنے کی بات ہے، سائنس بھی بولتے ہیں، آج کل ڈاکٹروں نے بھی بولتے ہیں. تو کیا کہ تو یہ لوگ کیا جو پیدا کیا اس اللہ کو بھول گئے، اور دنیا میں آ کے دوسرے کے باتوں میں آ کے، شیطان کے وسوسے میں آ کے. یہ شیطان کھلا دشمن ہے، تم کو اللہ کے راستے سے پھیر دیتا ہے. اسے نہیں پھیرنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بتا دیا. لیکن شیطان کے حرکتوں میں آ کے، شیطان کے بھوکاؤ میں آ کے یہ من گھڑت بتوں کو بنا کے رکھ دیا. اور یہ پیغمبروں سے کہتے کیا تم ان تمام بتوں کو، 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ہم عبادت کریں گے کیا؟ ایسا الٹے باتیں کرنے لگے. تو ہم معبودوں سے پھیر دو. سو اگر تم سچے ہو تو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو. یعنی واقع کا معنی کیا ہے؟ ہونے والی دن. ہونے والی دن کیا ہے؟ ایک دن تم پر عذاب آئے گی جو نافرمانی کرنے کی وجہ سے. لیکن اور بھی واقعہ کا دن، قیامت کا دن کو بھی ایک انڈائریکٹ نیم ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا کہ پورا علم تو خدا ہی کو ہے، اور مجھ کو تو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، میں تم کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. میں ایک میسنجر ہوں. میسنجر کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم کو آپ تک پہنچا دینا. اللہ کا علم ہے آپ کے اوپر کب عذاب آئے گا، آپ کے اوپر کب قیامت آئے گا، آپ کا حساب کب لیا جائے گا، آپ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، وہ اللہ کو معلوم. لیکن میں ایک میسنجر ہوں، میں یہ تم کو ڈرانے واسطے آیا ہوں کر کے انہوں نے بھیجا گیا. میں تم کو وہاں سے پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نرے جہلت کی باتیں کرتے ہو. اللہم اکبر. یہ پیغمبر بولتے ہیں میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم نرے جہلت کی باتیں کرتے ہو. تو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنے وادیوں کے مقابل آتا دیکھا. وادیوں کے مطلب دیکھو، آپ دنیا میں چلے پھریں گے، یہاں پر کیا ایک کتا بڑے بڑے گھر ہے، یہاں بڑے بڑے شہر ہے. یہ بامبے بولو یا دلی بولو یا کلکتہ بولو یا بنگلور بولو، یہ یا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوئے منڈل میں بولو، یہ اس طریقے ہے. لیکن ہم پہاڑی علاقے میں جائیں گے، وہاں تھوڑا لگے ہوئے وادیاں بولتے ہیں یہاں پر. وہ جو ان کے وادیوں کے طرف جو بادل آتا ہے تو یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم پر بارش گرے گی. اس طریقے سے ہم کو اشارہ دے دیا میں آپ کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. سو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنے وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا. جیسا کالا بادل آتا ہے، پھر اجلا بادل آتا ہے، تو ہم پر یہ بادل پانی برسائے گا اور ہماری زمین سرو تازہ ہو جائے گا کر کے یہ لوگ خوشی ہو رہے تھے. نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جس کے تم جلدی مچاتے تھے. متی لاؤ عذاب لاؤ کر کے پیغمبر کو دھمکاتے تھے، جھٹلاتے تھے. یہ وہی عذاب ہے. نہیں، بلکہ یہ برسنے والی بادل نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جس کے تم جلدی مچاتے تھے. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. اللہم اکبر. وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی. آپ کے رب کے حکم سے ایک گرم ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ سب کو ہلاک کر دے گی، یعنی جلا کے راکھ کر دے گی. چنانچہ ویسا ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. یعنی سبھی دم گھٹ کر مر گئے، یعنی جل کر راکھ ہو گئے. ان کے مکانات ہے بس وہی رہ گئے. وہ ایسے ہو گئے بجز ان کے مکانات کے اور کچھ
نہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سزا دیا۔ ہم بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو اللہ ہم کو کیا سزا دیں گے؟ اس بات سے ڈر کر ہمیں اپنا زندگی اسلام کے راہ پر، قرآن بتلایا اس راہ پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا بھی قرآن شریف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔